نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ خواتین مارچ میں نعرے لگائے جاتے ہیں، اپنا کھانا خود گرم کرو، اپنے کپڑے خود استری کرو، اپنے موزے خود تلاش کرو۔ یہ سب نعرے لگانے کی اگر بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر موزے نہیں مل رہے ہوتے تو شوہر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، گھر کو سر پر اٹھا لیتا ہے، ادھم مچا دیتا ہے۔ اسی طرح من موجی شوہر ہے، جب دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر گھر آ جاتا ہے، اور اگر کھانا گرم نہیں ملتا تو بیوی کو برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ اسی طرح کپڑے پر استری نہ ہو تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، عورت کو کوسنا شروع کر دیتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو پھر یہ نعرے لگانا کہ اپنا کھانا خود گرم کرو، اپنے موزے خود تلاش کرو، اپنے کپڑے پر خود استری کرو، یہ نعرہ لگانا پھر ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل شوہر تربیت سے پہلے شادی کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ گھر سنبھالنے کی ذمہ داری کس کی ہے، گھر کو پرسکون بنانا کس کی ذمہ داری ہے، گھر کے اندر اچھا ماحول فراہم کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے۔ شوہر سمجھتا ہے کہ بس میں گھر پہ آؤں، میری بیوی نوکرانی کی طرح میرا استقبال کرے، میرے کھانے کا خیال رکھے، فلاں فلاں خیال رکھے، اور باقی اس کو بیوی کی کوئی پرواہ نہیں، بیوی کس حال میں ہے، خوش رہ رہی ہے نہیں رہ رہی ہے، اس کو کیا پریشانیاں ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو ایسے اگر شوہر ہوں جن کی بدماشیاں عروج پر ہو، بات بات پر تانے ہوں، بات بات پر جھگڑے ہوں، چیخنا چلانا ہو، مار کٹائی ہو، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو ہر ایک شریف عورت جو ہے یہی مطالبہ کرے گی۔ اور اگر اس نعرے کا مقصد یہ ہے کہ میں شوہر کی خادمہ نہیں ہوں، شوہر کی نوکرانی نہیں ہوں، تو پھر شوہر کا کام ہے اس کو ہینڈل کرنا، اس کو سنبھالنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسعت دی ہے، گھر میں خادمہ رکھ لے، وہ یہ سارے کام کر کے دے گی۔ اور اگر جو ہے خادمہ نہیں رکھ سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ کسی طرح بیوی کو منانے کی کوشش کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب ذمہ داری بیوی کی نہیں ہے، تو بیوی کو پیار لاڈ سے محبت سے سمجھانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ ان سارے کاموں پر خوش دلی کے ساتھ آمادہ ہو جائے تو بہت زبردست بات ہے، اور اگر وہ ان کاموں پر آمادہ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مار پیٹ کر زبردستی ان کاموں پر مجبور کیا جائے، نہیں، وہ آپ کی بیوی ہے، نوکرانی نہیں ہے۔ بیوی ہونے کا مطلب جو ہے اس کو عزت دینا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ ہیں، پیر ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ کبھی زندگی میں لڑائی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی لڑائی نہ ہونے کی؟ فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو گھر کا خادم اور نوکر سمجھتا ہوں، کھانا نہیں پکا میری ذمہ داری ہے، کپڑے پہ استری نہیں ہوئے میری ذمہ داری ہے، گھر میں اگر جوتے نہیں مل رہے، موزے نہیں مل رہے تو میری ذمہ داری ہے، عورت کو کوئی پریشانی ہے یہ بھی میری ذمہ داری ہے، اگر گھر میں کوئی کام نہیں ہوا تو وہ میری ذمہ داری ہے۔ تو انہوں نے گھر کے ہر ایک کام کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہوا تھا، اور اپنے آپ کو ہی قصوروار ٹھہراتے تھے کہ یہ میرا قصور ہے۔ اب آپ بتائیں کیسے جھگڑا ہوگا؟ جھگڑا یہاں سے ہوتا ہے، تیرا قصور ہے، تیری وجہ ہے، تو نے نہیں کیا، تیری وجہ سے ایسا ہوا۔ یہ سارے جو ہے تانے اور یہ ساری باتوں کی وجہ سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ پھر مرد عورت کے کاموں کی نکتہ چینی کرتا ہے، عورت مردوں کے کاموں کی، اس سے پھر جو ہے بگاڑ پیدا ہوتی۔ صرف میاں بیوی میں نہیں، میاں بیوی میں ہوگا، پھر دو خاندانوں میں ہوگا، آپس میں دشمنیاں ہوں گی۔
اور شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کو سنبھالیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے اندر جو خلیفہ اور اللہ کا نائب بنایا گیا ہے وہ مردوں کو بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ساری کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، اسی طرح مرد کی ذمہ داری اگر اس کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے، گھر کے سارے کاموں کا خیال رکھے، اور اگر جو ہے علاقے کا بڑا بنایا گیا ہے تو علاقے کے پورے کاموں کا خیال رکھنا، اس کو سر انجام دینا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امیر القومی یا سید القومی خادمہم، جو قوم کا امیر ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، وہ ان کا خادم ہوتا ہے، اس کی خدمت کرنا یہ ذمہ داری ہوتی ہے سردار کی۔ سردار ہونے کا مطلب اکڑنا، صرف آرڈر چلانا، یہ مطلب نہیں ہوتا شریعت میں۔ شریعت میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاموں کو سر انجام دینا، کوئی نہ ہو تو خود آگے بڑھ کر ان کاموں کو پورا کرنا۔ تو اگر موزے تلاش کرنے سے نہیں مل رہے اور شوہر ادھم مچا دیتا ہے تو بیوی اگر سمجھدار ہے 2 کیل لگا دے، دونوں میں موزے لٹکا دے۔ شوہر کو اگر گرم گرم کھانا پسند ہے تو آج کے زمانے میں تو ایسی جو ہے مشینیں مل رہی ہیں جو کھانا گرم کر کے دیں گی، 5 منٹ میں آیا، کھانا گرم کیا، کھا لیا۔ عورت استری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، باہر کسی اور سے کروا لے۔ جھگڑے کو بڑھانا یہ مرد کا عورت کا کمال نہیں ہے، جھگڑے کی بنیاد سمجھنا، اس بنیاد کو حل کرنا، یہ دونوں کی ذمہ داری۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، یہ 4 دن کی نہیں ہوتی۔ یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ میرا خیال رکھ رہا ہے یا نہیں، میں اس کا خیال کیسے کروں، ان چیزوں پر نہیں ہوتا، بلکہ پورے مرتے دم تک کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ رشتہ نبھایا جائے، اس رشتے کی برکتیں دونوں کو حاصل ہو، دونوں سکون سے رہیں۔ تو اگر عورت سمجھدار ہوگی بہت زیادہ تو وہ یہ سارے کام خود کرے گی، اور اگر عورت سمجھدار نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اگر عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو جس طرح پسلی کو سیدھا کرو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی، اسی طرح زندگی خراب ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ٹیڑھے پن سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ ڈالو گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ تو اس لیے یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو سنبھالیں، اپنی بیوی بچوں کو سنبھالیں، اپنے خاندان کو سنبھالیں، یہ مرد کی ذمہ داری۔ عورت کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن بڑی ذمہ داری، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے، مرد کا آرڈر چلتا ہے۔ آرڈر چلانے کا مطلب تنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ پیار محبت سے سارے کاموں کو کروانا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی اخوت کو بیدار فرمائے اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔